نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 3 سوالات اور ان کے جوابات بیان کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کی قبر پر جا سکتی ہے؟ شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عورتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ابتداء اسلام میں قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عورت چونکہ قلبی طور پہ، اعصابی طور پہ کمزور ہوتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر پاتی، جب قبرستان کے اندر جاتی ہے تو رونا دھونا، جزع فضع شروع کر دے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان کے اندر جانے سے، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جا کر قبرستان کی زیارت کرو۔ لیکن یہ اجازت فقہائے کرام نے 2 چیزوں کے ساتھ مشروط کی ہے۔ جا سکتی ہے عورت قبرستان کے اندر، لیکن فقہائے کرام نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھا۔ اگر یہ 2 شرطیں ہوں پھر عورت قبرستان کے اندر جا سکتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ عورت اس کو اپنا معمول نہ بنائے۔ مردوں کو معمول بنانے کا حکم دیا گیا باقاعدہ طور پہ کہ مرد جو ہے وہ روزانہ قبرستان جائیں، یا جمعہ کے دن قبرستان جائیں، یا مہینے کے اندر 1 مرتبہ جائیں، مطلب اپنا معمول ہونا چاہیے مردوں کے لیے۔ لیکن عورتیں معمول نہ بنائیں، کبھی کبھار زندگی میں ایسا موقع آ جائے چلی جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت قبرستان کے اندر جائے جو اپنے اوپر قابو اور کنٹرول پا سکتی ہو، جس کو اپنے اوپر یہ قوی امید ہو کہ میں قبرستان کے اندر جا کر کوئی جزع فضع نہیں کروں گی، کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا، کوئی نوحہ خوانی نہیں ہوگی۔ اور وہاں جا کے بعض مرتبہ عورتیں جو ہے روتے روتے زبان سے جو ہے ایسے کلمات کہنا شروع کر دیتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہوتے ہیں۔ تو اگر عورت اپنے اوپر قابو اور کنٹرول پا سکتی ہے اور اس کو اپنے اوپر اتنی امید ہے کہ مجھ سے ایسے افعال سرزد نہیں ہوں گے، تو اس کو فقہائے کرام اجازت دیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ سلام کرنا کن جگہوں پر ناجائز ہے؟ شریعت کا اس بارے میں حکم یہ ہے، ایک ضابطہ اور ایک اصول ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سلام کرنا ان جگہوں پر ناجائز ہے کہ جہاں پر سلام کیا جائے تو اگلے آدمی کو جواب دینے کے اندر مشکل پیش آئے، دقت پیش آئے، اس کو پریشانی ہو، فرمایا کہ وہاں پہ سلام کرنا ناجائز ہے۔ اب مثال کے طور پہ 2-3 مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ کہ کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، لقمہ اس کے منہ کے اندر ہے، اور آپ نے جا کر سلام کر دیا، تو اب اس کے لیے سلام کا جواب دینا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے منہ کے اندر روٹی کا نوالا ہے، لقمہ ہے، تو وہ جواب دینے میں اس کو تنگی ہوگی، دقت ہوگی، مشکل پیش آئے گی۔ تو ایسی جگہ پہ سلام نہیں کرنا۔ اسی طرح کوئی آدمی قضاء حاجت کر رہا ہے، پیشاب پخانہ کر رہا ہے، واش روم کے اندر، باتھ روم کے اندر ہے، یا کہیں صحرا کے اندر قضاء حاجت کر رہا ہے، اور آپ ساتھ سے گزر رہے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی سلام نہیں کریں گے۔ سلام کریں گے تو اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایسی کیفیت کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اب وہ زبان سے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں تو وہ زبان سے اس حال میں نہیں نکال سکتا جس کیفیت میں وہ اب بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ سلام کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی شخص سر پہ بوجھ اٹھا کے آ رہا ہے، وزن اٹھائے ہوئے ہے، اور راستے سے گزر رہا ہے، تو اس اثناء میں بھی، اس دوران بھی اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارہ مشقت کے اندر ہے، مشکل میں ہے، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، پہلے مشکل سے چل رہا ہے، تو اب اگر سلام کریں گے اس کو تو اس کا جواب دینا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ سلام کا جواب دینے والے کو مشکل پیش آئے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ایسے شخص پر اگر سلام کیا جائے تو اس کے لیے جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دے گا تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے، کیا سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سنت مؤکدہ جو ہوتی ہیں وہ فجر کے اندر پڑھی جاتی ہیں فرضوں سے پہلے، اور ظہر کے اندر
فرضوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد، اور مغرب کی نماز میں فرضوں کے بعد یہ جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں، سنت مؤکد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ اپنے عمل میں لایا ہو۔ مؤکد کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل کرنے کی تاکید کی ہے، اس لیے مؤکد کہا جاتا ہے۔ تو ان سنت مؤکدہ کو چھوڑنا بغیر کسی شرعی عذر کے گناہ ہے، چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر اس کو کوئی ایسا عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے کہ وہ فرض نماز بھی بڑی مشکل سے ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس کے اندر رخصت ہے، اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ ان سنتوں کو چھوڑنا شرعی طور پہ ممانعت ہے، اور چھوڑنے والا خام خواہ پہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے ہر حکم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔